بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے دربار میں مایوسی جرم ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ مفہوم ہے تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، جو سب پر مہربان اور بہت ہی مہربان ہے۔ اور اسی بات کو سورۃ الانعام میں یوں فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، مفہوم ہے اس نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، اس نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے۔ ہم بندوں کے لیے کتنے اطمینان اور کیسی امیدوں کا سامان اپنے اندر رکھتا ہے۔ ایسے رحمت والے پروردگار سے نا امیدی اگر گناہ نہیں تو کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی سورہ انعام میں اپنے حبیب کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ۔ اور جب تمہارے پاس، آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو ان سے کہہ دیں سلامتی ہو تم پر، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کا معاملہ کرنا لازم کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عمدہ و اعلیٰ صفات کا مجموعہ اور حامل ہے۔ اس کی ہر صفت ہی کامل و اکمل ہے۔ مخلوق اس کی ہر صفت کی محتاج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے جس صفت کا سب سے زیادہ مظاہرہ ہوتا ہے، مخلوق کو جس صفت سے سب سے زیادہ فیض پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر جس مزاج اور رویے کو اپنے فضل سے اپنے اوپر حاوی کیا ہوا ہے، وہ یہی صفت رحمت و مہربانی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا فرمایا اور ہر ایک کی تقدیر کا فیصلہ فرمایا تو ایک کتاب میں جو عرش پر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس میں لکھا ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں 100 رحمتیں ہیں، رحمتوں کے 100 حصے ہیں یا 100 درجے ہیں۔ اس نے ان میں سے ایک رحمت اس دنیا میں جنوں، انسانوں، جانوروں، کیڑے مکوڑوں، حشرات الارض اور تمام جو دنیاوی مخلوق ہیں ان میں اتاری ہے، ان کے درمیان۔ اسی ایک حصے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے شفقت، محبت، نرمی اور رحم کا سلوک کرتے ہیں۔ اسی کی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے پر شفقت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتوں کو قیامت کے دن کے لیے رکھا ہے کہ ان کے ذریعے قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائیں گے۔ ارحم الراحمین کے وسیلے سے دعائیں قبول کرائیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو ارحم الراحمین کہنے والوں کے لیے بے قرار کر دیا ہے۔ جو بھی شخص 3 مرتبہ ارحم الراحمین کہتا ہے، فرشتہ اسے خوشخبری سناتا ہے کہ ارحم الراحمین تمہاری طرف متوجہ ہو گیا ہے، اب مانگ جو مانگنا ہے۔ اس کی مہربانی کا اندازہ کیسے لگائے، کیوں لگائے اور کیسے لگائے، جو اپنے گنہگار بندوں کے لیے معصوم فرشتے مقرر کر دے تاکہ وہ ان کو دعائیں قبول ہونے کی تسلی دیں۔ جب اس نے اپنے لیے ارحم الراحمین ہونا طے کر لیا ہے، ارحم الراحمین کی صدائیں لگانے والوں کے لیے اپنی مکمل نظر رحمت کا اعلان اپنے نبی کی زبان سے ہم تک پہنچا دیا ہے، ہر پکارنے والے کی دل جمعی کے لیے فرشتہ مقرر کر دیا ہے، اس کے بعد اس کی ضرورت ہی نہیں رہتی کہ انسان اپنے جیسے انسانوں کے وسیلے اللہ کے سامنے رکھے یا کسی مخلوق کا اللہ کو واسطہ دے۔ یہی وجہ ہے کہ جلیل القدر انبیاء اکرام ارحم الراحمین کا واسطہ دے کر دعائیں مانگا کرتے تھے۔ قرآن حکیم میں اللہ جل جلالہ کی نے حضرت موسیٰ، حضرت یعقوب، حضرت یوسف اور حضرت ایوب علیہم السلام کی جو دعائیں ذکر فرمائی ہیں، ارحم الراحمین ان کا اہم حصہ ہے۔ ہزاروں سال پہلے مانگی گئی یہ دعائیں امت محمدیہ تک پہنچانے کا مقصد ہم مسلمانوں کو ان مقبول دعاؤں کی تعلیم دینا ہے۔ ظاہر ہے جو دعائیں قرآن کریم میں ذکر کی گئی ہیں
وہ قبولیت کے زیادہ قریب ہوں گی۔ خود اللہ جل شانہ نے درخواست کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہی اللہ ہوں اور میں ہی رحمان ہوں، رحم کو میں نے ہی پیدا کیا ہے اور اس کا نام رحم میں نے ہی رکھا اپنے نام رحمان سے، اور رحمان سے نکالا ہے، پس جو اسے ملائے گا میں اسے ملا دوں گا، اور جو اسے قطع کرے گا میں اسے اپنی رحمت سے جدا کروں گا۔ بندہ جب ان دونوں اسموں الرحمن و الرحیم جل جلالہ میں غور و فکر کرتا ہے تو اسے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی رحمت و مہربانی نظر آتی ہے۔ اس ذات نے اپنے رحمت ہی سے ہماری طرف رسول بھیجے، ان پر کتابیں نازل فرمائی، ہمیں جہالت سے نکال کر ایمان کی روشنی دی۔ اپنی رحمت و مہربانی سے ہی الرحمن و الرحیم جل جلالہ نے پھلوں کو مٹھاس دی، فصلوں کو بڑا کیا اور پھر پکنے پر کھانے کے لائق بنایا، چاند سورج کو ہر چیز کو مسخر کیا، یعنی ہماری تابع داری و فرما برداری کرنے والا بنایا، وہی رحمان ہے۔